مذاکرات اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں کہ پاکستان نے موجودہ صورتحال پر واضح پوزیشن لی۔ پاکستانی قیادت نے کشیدگی کے خاتمے کے لیے کئی ملکوں سے رابطے کیے۔ تنازع کے پرامن سفارتی حل کے لیے اجلاس کیے گئے۔ ایران امریکہ کے مذاکرات کو اسرائیلی حملوں نے متاثر کیا۔ جب ہدف حاصل کرنے کے قابل نہیں تھے تو ایران پر حملہ کیوں کیا؟ اسرائیلی میڈیا نتن یاہو پر برس پڑا۔ 12 دن کی جنگ میں ایران مزید مضبوط ہو گیا۔ نتن یاہو کے اہداف حاصل نہ ہوئے۔ اسرائیلی چینل 13 کا اعتراف، نہ جوہری پروگرام ختم ہوا، نہ اسلامی انقلاب کی حکومت ختم ہوئی، الٹا ایرانی میزائلوں نے گھس کر اسرائیلی معیشت مفلوج کر دی۔ حالیہ جنگ نے ایرانی عوام کو اپنی ریاست اور ایرانی فوج کے مزید قریب کر دیا۔ اسرائیلی چینل 13 کا اعتراف۔ اسرائیل میں جو تباہی ہوئی وہ نتن یاہو کے لیے شدید رسوائی کا باعث بن گئی۔ ایران کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے اسرائیل میں پھیلے ملبے کی تصویر جاری کر دی۔ ایکس پر لکھا، دشمنوں کو ایران کے کچلنے والے حملوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ پچہتر سال میں پہلی بار کسی امریکی صدر کی جانب سے اسرائیلی حکام کو شرپ کال اور گالیاں۔ امریکی کانگریس رکن نے اسرائیل کے ایٹمی پروگرام پر تنقید کی پاداش میں قتل ہونے والے سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کا حوالہ دے کر صدر ٹرمپ کے حوالے سے بھی خدشات کا اظہار کر دیا۔ ناقدین کا خیال ہے کہ اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لینے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جان بھی خطرے میں ہے۔ آج جو اس نے گالیاں دی ہیں نیتن یاہو کو، پہلی دفعہ 75 ایئرز کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک امریکی صدر نے اسرائیل کے خلاف کھلی بات کی ہے، اور میرے خیال میں اسرائیل لابی شاید اب اس کو معاف نہ کرے۔ اور جان ایف کینیڈی نے جس دن کہا کہ میں ڈیمونا ریئیکٹر جہاں نیوکلیر بم بنا رہا ہے سیکرٹلی، اس کی فائلز چاہیے، اور یہ ایپیک جو ہے امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، اس کا میں دیا پنچ سارٹ آؤٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا انجام ہوا ہے۔ ٹرمپ کی سیاست یا چوراہا، یو ٹرن پر یو ٹرن۔ کل تک ایران کا کٹر دشمن، آج مہربان۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ میں کہا، چین ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھ سکتا ہے۔ امید ہے چین امریکہ سے بھی کافی مقدار میں تیل خریدے گا۔ اسرائیل کی سیز فائر کی خلاف ورزی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برہم، کہا اپنے پائلٹ واپس بلا لو، ایران پر ہم بم مت برساؤ۔ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو خبردار کر دیا۔ کہا جنگ بندی کے بعد اسرائیل کو بمباری نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اسرائیل نے دوبارہ حملہ کر کے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اسرائیل کیا سمجھوتے سے پیچھے ہٹنا برا لگ رہا ہے۔ اسرائیل سے خوش نہیں ہوں۔ ٹرمپ کا پھر ایران کی جوہری تنصیبات مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کہا ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے کیونکہ اس سے افراتفری پھیلے گی۔ ایران کے حملے کا مقصد قطر سے مقابلہ کرنا نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہرگز برادر پڑوسی ملک قطر سے تصادم نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امیر قطر کو ٹیلی فونک گفتگو میں خیر سگالی پیغام۔ کہا میزائل حملہ اسرائیل کی جنگ میں امریکہ کی شراکت کا رد عمل تھا۔ ایٹمی تنصیبات پر حملوں کے جواب میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی نے واضح کیا کہ دوحہ کا امریکی اڈہ ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اس سے قبل ایرانی صدر نے ایک بیان میں کہا کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے اور جنگ میں فتح پر ایرانی عوام میں خوشی کی لہر۔ سڑکوں پر جشن جاری۔ اسرائیل نے 13 جون کو ایران پر حملہ کیا تھا اور مقاصد میں ناکامی اور مسلسل ذلت سے دوچار ہونے پر آج امریکہ اور خلیجی ریاستوں کے توسط سے شکست تسلیم کر لی۔ 12 روزہ جاری رہنے والی جنگ میں فتح پر ایران کے عوام میں سکون اور طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد کو حج کی مبارکباد، پاکستانی حجاج کی میزبانی پر شکریہ بھی ادا کیا۔ بھارت کے ساتھ کشمیر، پانی، تجارت اور دہشت گردی پر بات چیت کی پیشکش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ایران اسرائیل تنازع پر پاکستان نے پرامن حل اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری پر زور دیا۔ سعودی ولی عہد نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ شہباز شریف کا ایرانی صدر کو بھی فون، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن کی بحالی پر زور۔ کہا پاکستان مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال پر مستقل طور پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ شہباز شریف سے قطر اور سعودی عرب کے سفراء کی ملاقاتیں، امیر قطر اور عوام سے گزشتہ روز کے حملوں پر اظہار یکجہتی کیا۔